پاکستان کے صفِ اول کے معروف اردو اور انگریزی اخبار ڈان میں لکھاری اور سیکیورٹی تجزیہ نگار محمد عامر رانا کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ شانگلہ میں چینی انجینئرز کی گاڑی پر دہشت گردانہ حملے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ چینی کمپنیوں نے ابتدائی طور پر 3 اہم ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام روک دیا ہے، جن میں داسو ڈیم، دیامر بھاشا ڈیم اور تربیلا ڈیم کو 5ویں بار توسیع دینے کا کام شامل ہے۔ اس حملے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اگر انفراسٹرکچر کے اہم منصوبے کے کام میں رکاوٹ کے علاوہ بات کریں تو اس حملے نے پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کے اعتماد کو بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے۔ رپورٹ سے اشارے مل رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ حفاظتی خدشات کے باعث ملک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان بار بار ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا عہد کرتی نظر آ رہی ہے، تاہم اس حالیہ واقعے نے چینی شہریوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ چین کا سوشل میڈیا بڑھتی ہوئی پریشانی کی عکاس کرتا نظر آتا ہے، جہاں چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ جب بھی ملک میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا، سیکیورٹی ماہرین، حتیٰ کہ ریاستی ادارے اس واقعے کے مجرمان، ان کے مقاصد اور ایسے دہشت گرد گروہوں کے بارے میں بڑے پیمانے پر بیانات دینے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، جو اس طرح کے واقعات میں ممکنہ طور پر ملوث ہو سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے معروف عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حملے میں بیرونی عناصر ملوث ہیں، بالخصوص وہ عناصر جو چینی شہریوں یا سی پیک سے متعلق منصوبوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے 3 انتہا پسند گروپس کے نام ذہن میں آتے ہیں: تحریک طالبان پاکستان (TTP), بلوچستان لبریشن آرمی (BLA) اور داعش خراسان۔ ان تینوں دہشت گرد گروپس کے مخصوص آپریشنل اڈے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافی حد تک ان گروپس کی کارروائیاں اس پر انحصار کرتی ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ کن علاقوں میں ہے۔ شانگلہ حملے کے بعد بھی یہی معاملہ ہوا۔ حملے کے فوراً بعد ان تینوں گروپس کے نام سامنے آئے۔ TTP کو ممکنہ مرکزی کردار بتایا گیا کیونکہ 2021 میں اس کے ایک کمانڈر کو کوہستان میں چینی شہریوں پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا۔ میڈیا میں ان چند TTP کمانڈرز کے نام گردش کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر اس حملے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تیزی سے نتائج اخذ کرنے کی ہماری روایت سے تحقیقات میں خلل پڑتا ہے، جبکہ سلامتی کی صورتحال سے نمٹنے کی ریاست کی صلاحیت پر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پاکستان میں عسکریت پسند کا منظرنامہ بہت زیادہ پیچیدہ نہیں، لیکن متنوع ضرور ہے۔ نظریات، سماجی، سیاسی عوامل اور گروپ کی حرکیات تمام مقامی سیاق و سباق کے مطابق ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی کسی بھی تفتیش میں مقامی سیاق و سباق اور حرکیات وسیع تر نظریات اور سیاسی محرکات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں شانگلہ، زیریں اور بالا کوہستان اور بٹگرام کے اضلاع اور ملحقہ گلگت بلتستان کا ضلع دیامر مذہبی، سماجی، قبائلی اور ثقافتی اقدار کے اعتبار سے مماثلت رکھتے ہیں۔ یہاں سے غیرت کے نام پر قتل، لڑکیوں کے اسکولز کو نظر آتش کرنے اور شیعہ زائرین کے قتل عام کی خبریں تواتر سے سامنے آتی رہتی ہیں۔ حال ہی میں یہ علاقہ ترقیاتی کاموں میں مصروف چینی شہریوں پر حملے کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ اس خطے میں دیوبندی مکتبہ فکر غالب ہے، جو کہ قدامت پسند سماجی روایات کے ساتھ منسلک ہے۔ نتیجتاً یہ امتزاج مقامی لوگوں کے دیوبندی مدارس کی طرف جھکاؤ کے ساتھ ساتھ ملک میں فرقہ وارانہ اور عسکریت پسند تنظیموں کے درمیان متواتر روابط کا بھی باعث بنا ہے۔ مقامی لوگ ان مذہبی تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں مالی سہولیات، افرادی قوت اور ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ داسو اور بھاشا ڈیموں کے لیے بھاری معاوضے کی رقم وصول کرنے سے پہلے اس خطے میں لکڑی کی اسمگلنگ پر زور تھا۔ اس خطے میں انتہا پسند رجحانات دیگر ہمسایہ خطوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ شیعہ مخالف جذبات، برادری میں خون ریزی اور نسلی برتری کا احساس یہاں جڑ پکڑ چکا ہے۔ اس خطے میں حکومتی معاملات چلانا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ سیکیورٹی ادارے، بیوروکریسی اور علاقے کی سیاسی قیادتیں
قوانین اور قواعد پر سمجھوتا کرتے ہوئے انتظامی معاملات چلانے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ انتظامیہ نے مذہبی اسکالرز کی موجودگی میں مقامی جرگوں کے ذریعے بڑے تنازعات حل کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے نتیجے میں مجرمان کے ساتھ نرمی برتی گئی اور یوں بہت سے انتہا پسند عناصر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ مجاہدین گلگت بلتستان اور کوہستان MGP اس کی اہم مثال ہے۔ اس گروپ نے کوہستان اور دیامر اضلاع میں متعدد واقعات کی ذمہ داری قبول کی۔ اکتوبر 2022 میں اس گروپ نے گلگت بلتستان کے وزیر کو یرغمال بنایا۔ انہوں نے دہشت گردوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، جن میں سے کچھ 2013 کو نانگا پربت بیس کیمپ میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھی ملوث تھے، جس میں غیر ملکی کوہ پیماؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر کی رہائی کے بدلے گلگت بلتستان میں خواتین کی اسپورٹس سرگرمیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے روڈ اس لیے بلاک کیے کیونکہ ریاست 2019 کے معاہدے کی پاسداری کرنے میں ناکام رہی، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے مطالبات پورا کرنے کے لیے حکومت کو 10 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا۔ بلا شبہ یہ گروپ انتہا پسند ہے، لیکن یہ اس علاقے میں موجود واحد گروپ نہیں ہے۔ MGP اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کا TTP اور پنجاب کے دیگر مقامی فرقہ وارانہ عناصر کے ساتھ قریبی روابط ہے، جیسا کہ 2022 کے محبوب سرپاس ناکہ بندی میں TTP کے ملوث ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خارجی گروپس مقامی عسکریت پسندوں کی حمایت کرتے ہیں۔ عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ریاست کی تاریخ نے انہیں مزید حوصلہ دیا ہے۔ مثال کے طور پر وزیر کو اغوا کے بعد انتظامیہ نے علاقے میں لڑکیوں کے کھیلوں پر پابندی عائد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اسی طرح انتہا پسندی کے مطالبے پر 2019 کے معاہدے میں مبینہ طور پر کچھ اسلامی قوانین کے نفاذ کی اجازت بھی دی گئی۔ مختلف بحرانوں میں مذہبی اسکالرز کو ثالثی بنانا ریاست کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ اسکالرز عسکریت پسندوں کے مطالبات سے ہمدردی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انتہا پسندوں کو جزوی رعایتیں ملتی ہیں، جو کہ عسکریت پسندوں اور مذہبی شخصیات دونوں کے لیے 1-1 کی صورتحال، یعنی یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ علاقہ جو بظاہر ترقیاتی منصوبوں سے فائدہ حاصل کریں گے، یہاں چینی شہریوں پر حملے کے واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگرچہ اس علاقے میں مقامی لوگ ترقیاتی کاموں کے اتنے زیادہ خلاف نہیں، لیکن بہت سے مقامی افراد یہ مانتے ہیں کہ ڈیمز اور وسیع سڑکوں کی تعمیر شہرکاری خواتین کی آزادی اور جدیدیت کو بڑھاوا دے گی، جو کہ آگے چل کر ان کے مذہب اور ثقافت کے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ غالب تاثر یہ ہے کہ زیادہ تر مقامی لوگ معاوضے کی رقم اور روزگار کے مواقع ملنے کی وجہ سے خوش ہیں، تاہم اس سے مذہبی انتہا پسندی کا عنصر کم نہیں ہوتا۔ کچھ مقامی لوگ سنکھیان میں اغوا کمیونٹی کے ساتھ ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ اپنی سرزمین پر غیر ملکی شہریوں کی موجودگی کو ناپسند بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عوامل خطے میں چینی شہریوں کے بارے میں منفی تاثرات کو فروغ دینے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال گزشتہ سال داسو ڈیم سائٹ پر ایک چینی باشندے پر توہین مذہب کے الزام کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس واقعے نے اندیا دیا کہ مستقبل میں اس حوالے سے کشیدگی پھیل سکتی ہے۔ اگرچہ یہ گروپس انفرادی طور پر بڑے پیمانے پر دہشت گرد حملے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن ماضی کے واقعات جیسے شیعہ زائرین کا قتل اور نانگا پربت میں غیر ملکی کوہ پیماؤں پر حملے ان گروپس کی پرتشدد صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں ان کے ہم خیال گروپس کی حمایت سے انہیں تقویت ملتی ہے۔ ان جذبات کو قابو کرنے کے لیے مقامی اور بیرونی مذہبی عناصر کو آؤٹ سورس کرنے کی حکومتی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے مزید جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔